السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں فرقان حیدری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔ دوستو، اقرا کا ایپیسوڈ 13، پھر سے جمعہ اور پھر سے ایک کتاب کا تعارف۔ لیکن سب سے پہلے کچھ حال و احوال، کچھ خبریں آپ حضرات کو دینی ہیں۔ دوستو، پچھلا پورا ہفتہ میری یوٹیوب جرنی میں کافی اپ اینڈ ڈاؤنز لے کر آیا ہے۔ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی، کچھ ویڈیوز نکالنی پڑی، کچھ نئی ویڈیوز اپلوڈ کی، کچھ نئی چیزوں کے متعلق سوچتا رہا ہوں۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں جو کہ بڑے ریلیونٹ ہیں، ان پر بات ہونی ضروری ہے۔ اور پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگلی ویڈیو جو میری آئے گی وہ رمضان میں آئے گی، اور رمضان میں روٹین خاصی خراب ہو جاتی ہے۔ خیر، پوڈ کاسٹس پلان کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہ بھی آپ حضرات کو بہت جلد خوشخبری دوں گا کہ اگلے پوڈ کاسٹ کن کے ساتھ آ رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں۔ دوستو، یاد نہیں پڑتا، حالانکہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، تقریباً 12-13 سال گزر چکے ہوں گے، لیکن اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ فلسفے سے میرا لگاؤ کیوں ہوا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ مذہبی مسائل میں انسیٹسفیکشن اس کا ریزن نہیں تھی۔ یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ مذہبی مسائل میں مجھے تسلی بخش جوابات نہیں مل رہے تھے، کیونکہ میرے استاد محترم علامہ غضنفر عباس ہاشمی توسوی صاحب مرحوم نے ہماری تربیت اس مضبوطی کے ساتھ کی تھی کہ ان مسائل کا ہم کو کبھی سامنا کرنا نہیں پڑا۔ جو مسائل فلسفہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، ہمیں ان مسائل کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا، اور ہمارا موضوع بھی نہیں تھا۔ ہمارا موضوع عقائد، عرفان اور ایک حد تک مناظرہ تھا۔ لیکن پھر فلسفے کی طرف کیوں رغبت ہوئی، واللہ میں نہیں جانتا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں کبھی خود بھی بیٹھ کر سوچتا ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ ایک مرتبہ علامہ علی رضا صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صوفی کی دنیا انہوں نے ریکمینڈ کی مجھے کتاب، تو جب انہوں نے صوفی کی دنیا ریکمینڈ کی تو پھر صوفی کی دنیا پڑھی۔ اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ بنیادی جوابات جو ہیں فلسفے کو لے کر ہمارے، وہ تو صوفی کی دنیا ایک حد تک پورا کرتی ہے اور بڑے کیجول وے میں کرتی ہے، یعنی کہ ڈیپ نہیں جاتی۔ لیکن فلسفہ ایک پوری دنیا ہے، ایک 2000-2500 سال سے باقاعدگی کے ساتھ یونان سے لے کر پھر مغرب اور مشرق میں آیا ہے، تو اتنا سمپل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ موٹا موٹا تو آپ کو صوفی کی دنیا میں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مجھے کوئی لغت کے طور پر، کوئی ڈکشنری کے طور پر ایک ایسی کتاب بتائیں کہ جس میں فلسفے کے متعلق سمجھ سکوں اور فلسفے کی اصطلاحوں کو اور بہتر طریقے سے جان سکوں، کیونکہ اصطلاحیں فلسفے کی اللہ اکبر سمجھ میں نہیں آتی بھائی، چاہے انگلش ہو چاہے عربی ہو، نہیں سمجھ میں آتی۔ ایسے ایسے بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے فلسفیوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ واللہ وہ نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت۔ تو پھر علی رضا صاحب نے مجھے یہ کتاب ریکمینڈ کی جو میں آپ حضرات کے سامنے آج لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کتاب ہے قاضی کیسر الاسلام کی فلسفے کے بنیادی مسائل۔ دوستو، فلسفے کے اعتبار سے جو پچھلے 50-60 سال میں ہمارے بر صغیر میں لکھی گئی کتابیں ہیں، یہ ان کتابوں کی بائبل ہے۔ میرے نزدیک فلسفے کے بنیادی مسائل پر فلسفے کو سمجھنے میں، فلسفے کی ایز ڈکشنری، ایز لغت، اس سے بہتر کتاب نہیں ہے۔ جو یہ نسخہ میرے پاس ہے، اس کی فونٹ میں بڑا مسئلہ ہے، میں آپ حضرات کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ٹائپڈ فونٹ ہے۔ اگر میں اسے زوم کر سکوں، یہ ٹائپڈ فونٹ ہے، یہ نستعلیق نہیں ہے، یہ نستعلیق فونٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی پڑھنے میں مجھے بہت دقت ہوئی، لیکن جیسے تیسے کر کے مشکل سے پڑھ لی۔ تو اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جو فلسفے کے بنیادی ایشوز تھے، جیسے وجود کی ماہیت کیا ہے، ذات کیا ہے، نفس کیا ہے، ارتقاء کیا ہے، تحقیق کیا ہے، یہ سارے ایک خاکہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر ظاہر ہے جب مختلف فلسفیوں کو پڑھنا شروع کیا تو پھر اور بات سمجھ میں آتی رہی۔ تو جس شخص کو فلسفے میں دلچسپی ہے وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بائبل ہے ان سب کتابوں کی۔ ہاں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ جو کام قاضی کیسر الاسلام نے کیا ہے، میرے نزدیک یہ کام جان ایلیا صاحب کو یا ان کے منجلے بھائی سید محمد تقی کو کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جان ایلیا صاحب کے دوسرے ہی معاملات تھے، وہ اپنے شاعری میں مشغول و مصروف رہے، اور سید محمد تقی ایک حد تک جتنا کام کر گئے وہ بہت بڑا کام ہے، وہ بھی میں آپ کے آگے لے کر آؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی کتاب ہے۔ سید محمد تقی کی جو ایک آدھ کتابیں ہیں وہ بڑی کتابیں ہیں، تو وہ سمجھنے میں بھی دقت طلب ہیں اور پڑھنے میں بھی دقت طلب ہے۔ لیکن یہ کام جان ایلیا کو، سید محمد تقی کو یا رئیس امروہی صاحب کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو خلا چھوڑا اس میں قاضی کیسر الاسلام صاحب نے بہت بہترین کام کیا، اور جو خلا رہ گیا تھا ان حضرات کی طرف سے وہ بھرپور طریقے سے پورا کیا۔ ان کی اور بھی ایک آدھ کتابیں ہیں،
جیسے جدید فلسفیانہ افکار ان کی ایک بڑی کمال کی کتاب ہے، بے شک اسے تھوڑی سی ضخامت میں کم ہے لیکن کمال کی کتاب ہے. سرٹر پر ان کا بہت کام ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جب فلسفہ ہمارے ہاں ایک آگ پکڑ ہی رہا تھا، تب قاضی کیسر الاسلام صاحب نے یہ کتاب لکھی. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹلی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں کے حساب سے، زبان ریلیونٹ نہیں ہے. فلسفہ میرے نزدیک اور آسان ہونا چاہیے، اس کی بنیادوں کو اور نیچے لے کر آنا چاہیے، کیونکہ آج کی جنزی نہیں سمجھتی بھائی، ان مسائل کو نہیں سمجھتی، بالخصوص اگر ٹرمینالوجی مشکل ہو تو نہیں سمجھتی. تو اور آسان ہونا چاہیے اسے، پھر وہ زینہ بزینہ آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر معاملہ سمجھ میں آتا ہے. اب فلسفہ ہے کیا؟ اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ یار آپ فلسفے پہ بات کرتے رہتے ہو، تو فلسفہ کیا ہے؟ دیکھو یار دوستو، بات یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے نا، یہ یونانی لفظ فلسفی سے نکلا ہے، اور اس کا رفلی معنی ہے حکمت سے محبت کرنا. اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی ایسا جملہ بنا ہی نہیں ہے جو فلسفے کی تعریف کو، فلسفے کی سمری کو، ڈسکرپشن کو ایک کوزے میں، ایک سینٹنس میں بند کر سکے. ایسا کوئی بھی جملہ نہیں بنا. مختلف فلاسفہ نے، مختلف لوگوں نے، بڑے لوگوں نے فلسفے کے متعلق الگ الگ باتیں کی ہیں. لیکن موٹا موٹا اگر کہا جائے تو یہ علم اور آگاہی علم کا علم ہے، یعنی نالج اینڈ نوئنگ نالج، a knowledge of knowledge and to know knowledge یا to understand knowledge. افلاطون یعنی کہ پلیٹو کے مطابق فلسفہ اشیاء کی ماہیت یا اس کے کرکس کو، اس کے نیوکلس کو سمجھنے کا نام ہے. جبکہ ارسطو ایک لیول اور آگے جاتا ہے. ارسطو یعنی کہ ایرسٹوٹل، وہ یہ کہتا ہے کہ فلسفہ اس چیز کو جاننا ہے کہ وجود بذات خود اپنی فطرت میں کیا ہے. کانٹ اسے ادراک کے استعمال کا علم کہتا ہے. تو اس حساب سے فلسفے کو ام العلوم بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دور حاضر کے تمام علوم اسی فلسفے سے ہی نکلے ہیں. جس طرح ریاضی ہے یا جیومیٹری ہے، علم طبیعات ہے، مابعد الطبیعات ہے، فزیکل، میٹا فزیکل، کیمسٹری، علم کیمیا ہے، یا علم منطق ہے، لاجک ہے، یا علم نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے، یا سوشیولوجی ہے. یہ تمام علوم، ان کا جو منبع ہے، جو ماخذ ہے، وہ فلسفہ ہے. یہ فلسفے سے ہی تمام علوم نکلے ہیں. یعنی تخلیق کے جو ترکیبی عناصر ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان کے بارے میں تحقیق کرنا، جاننا سائنس ہے. اور فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو ترکیبی عناصر ہیں، یہ جو ترکیب پائی جا رہی ہے، یہ جو تخلیق کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی دماغ بھی کار فرما ہے یا نہیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. یا اگر میں اس سے بھی چھوٹی کر دوں بات، تو افلاطون کہتا ہے کہ فلسفہ حقیقت کی تلاش کا نام ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اتنا چھوٹا کر کے میں نے آپ حضرات کو بتا دیا. تو معاملہ یہ ہے کہ جناب، جو شخص فلسفے کو پسند کرتا ہے یا فلسفے کے متعلق تھوڑا اسکیپٹک ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ ہے کیا، اس کے لیے یہ کتاب بڑی ضروری ہے. لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ فرسٹ آپشن صوفی کی دنیا ہے، کیونکہ وہ انسان کو انٹریگ رکھتی ہے، وہ انسان کو ایکسائٹڈ رکھتی ہے، انسان کو اوور دی ایج رکھتی ہے. یعنی کہ انسان ساتھ کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے تو انسان زیادہ اس میں انوالوڈ رہتا ہے. لیکن جب وہ کتاب پڑھ لے گا بندہ، اور اس کے بعد اس کو فلسفے کے بارے میں اور جاننے کا کیڑا ہوگا، تو پھر وہ اس کتاب کی طرف آئے. یہ کتاب ہے فلسفے کے بنیادی مسائل. اٹ از اے ڈکشنری آف فلسفی، یعنی کہ یہ ایک لغت ہے، ایک ٹرمینالوجی. اور ہاں، لغت سے یاد آیا، اس کے اینڈ میں ایک لغت بنائی بھی گئی ہے جو فلسفے کی مشکل ٹرمینالوجیز ہیں، جو ایسے ٹرمز ہیں جو عام طور پر انسان کو نہیں سمجھ آتے. مثال کے طور پر وجود کیا ہے، ماہیت کیا ہوتی ہے، ترکیب کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق اینڈ پر ایک لغت دی گئی ہے جو آپ کو ایزیلی سمپل ورڈز میں سمجھا دے گی کہ بھئی ان چیزوں کا کیا معنی ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگ ایزیلی اسے پڑھ سکیں. یا اگر کتاب کے درمیان میں آپ کو کہیں کوئی مسئلہ نظر آئے تو اینڈ میں لغت میں دیکھ لیں. تو یہ اس کتاب میں بڑا کمال کا کام ہوا ہے. گو کہ یونیورسٹی آف کراچی نے ایک لغت بھی مرتب کی ہے، ڈکشنری آف فلسفی. لیکن میرے نزدیک یہ وہ ظاہر ہے وہ تھوڑی زیادہ ایڈوانسڈ ہے اور وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ بہت اچھی کتاب ہے. یہ بہت اچھی ڈکشنری ہے جو بنائی گئی ہے قاضی کیسر الاسلام صاحب کی جانب سے. تو آج کل میرے حساب سے اس کا کوئی نیا نسخہ بھی آیا ہے، 2015 یا 18 میں چھپا ہے اسلام آباد سے. اس میں اس کا خط بھی ٹھیک کر دیا گیا ہے. اس کی تصویر مجھے آئی ہے، وہ میں تھمبنیل میں بھی لگا دوں گا، اور آن لائن بھی PDF وغیرہ میں اویلیبل ہے، آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں. یہ نسخہ پڑھنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اس کا جو میں نے آپ کو فونٹ دکھایا ہے وہ اتنا اچھا فونٹ نہیں ہے، تو پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. خیر، ہم نے تو جیسے تیسے کر کے پڑھ لیا. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو نیا نسخہ پرنٹ ہوا ہے نستعلیق فونٹ والا، اسے پڑھ لیں.
اور اگر آپ لوگ اردو نہیں پڑھنا چاہتے، انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر بہت سے ہمارے پاس نعم البدل ہیں، بلکہ نعم البدل کیا، برٹن رسل کی کتاب ہے ہسٹری آف فلسفی، بڑی کمال کی کتاب ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور قاضی کیسر الاسلام کی بھی ہسٹری ہے فلسفی پر، وہ پھر کبھی لے کر آؤں گا، 2 جلدوں میں ہے، وہ بھی کمال کی کتاب ہے. بلکہ وہ جب یہ پڑھ لیں تو پھر وہ پڑھنے کا زیادہ مزہ آئے گا آپ حضرات کو. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. یہ اس جمعے کا اقرا کا ایپیسوڈ تھا، یہ میری ریکمنڈیشن ہے. آئی کانٹ سے انف اباؤٹ دس بک. میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یا جتنا بھی کہوں کم ہے، کیونکہ اس نے مجھے تو بہت ہیلپ کیا ہے بھائی، فلسفے کو سمجھنے میں، فلسفی اقدار کو سمجھنے میں، فلسفی بنیاد کو سمجھنے میں. یہ ساری چیزوں کے لیے اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے. تو آپ حضرات کو بھی اتنی ہی ہیلپ ملے گی اگر آپ حضرات پڑھنے کے شوقین ہیں تو. ورنہ آج کل تو یوٹیوب میں ہر چیز اویلیبل ہے، ہر ٹرم کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں تک کہ جیسے میں نے ہسٹری آف گاڈ والے میں بھی کہا، لوگوس کیا ہے، میتھوس کیا ہے، وہ آپ حضرات کو یوٹیوب میں پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو کہ یہ سیریز ہی اس پر ہے کہ آپ پڑھیں، اقرا پڑھیں، تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کتاب پڑھیں. اور اس سے بہتر کتاب آپ کو اس موضوع پر نہیں ملے گی. جب آپ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ فلسفے کے بنیاد پر تھوڑی بہت ہم بات کر لیں، اور اس کے بعد پھر فلسفے پر جب میں دوسری کتابیں لے کر آؤں گا تو ذرا پڑھنے میں، لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. جس طرح میں نے کہا کہ میں سید محمد تقی کی دونوں کتابیں لے کر آنا چاہتا ہوں، روح اور فلسفہ اور تاریخ الکائنات میرا نظریہ، بڑی کمال کی کتابیں ہیں. رئیس امروہوی صاحب کی تو اب تک ایک کتاب بھی سامنے نہیں لے کے، حالانکہ 2-3 کتابیں ایسی ہیں جو کہ میری ریکمنڈیشنز میں ٹاپ پہ ہیں، لیکن وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں پوری سیریز کروں اس پر، ایک کتاب پر ایک ایپیسوڈ کروں، اور وہ مزہ آئے اس کا، کیونکہ وہ رئیس امروہوی صاحب حق رکھتے ہیں کہ ان پر بات ہو اس طرح. خیر، دس از آل فار ٹوڈے. یہ کتاب پڑھیے گا، اپنی رائے دیجیے گا کمنٹس میں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار اقرا کی سیریز پر اتنے ویوز نہیں آ رہے. پلیز آپ لوگوں کو شیئر کیجئے، یہ بڑا کام کر رہے ہیں یار، ہم چھوٹا کام نہیں کر رہے ہیں. ہم لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے. ورنہ میری ریاکشن ویڈیوز یا میری دیگر جو ایجوکیشنل ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے. لیکن دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی بک ریکمنڈیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھی حدیث.